محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں طاہر غیاوی اور امتیاز وہابی کی اس تھمبنیل والی ویڈیو کا جائزہ لے کر ان کی مکاریوں اور جہالتوں سے آپ حضرات کو آگاہ کرنے والا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کی جائے، آپ اس تھمبنیل پر لکھی ہوئی باتوں کو بھی پڑھ لیں یا سن لیں۔ دیکھیں، لکھا ہوا ہے رضا خانیوں کے اعلیٰ حضرت نبی بننے والے تھے مگر، اور آگے لکھا ہے رضا خانیوں نے انگریزی مجدد کو نبی بنانا چاہا تھا مگر۔ مطلب یہ کہ طاہر غیاوی اس ویڈیو میں اعلیٰ حضرت نبی بننے والے تھے یہ ثابت کریں گے، اور سنی اعلیٰ حضرت کو نبی بنانا چاہتے تھے یہ ثابت کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے یہ بات طاہر غیاوی ثابت کرتے ہیں، اور کیسی کیسی مکاریاں اور کیسے کیسے جھوٹ، بہتان اور الزام کے کرشمے دکھاتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، رضا خانیوں کی طرف سے اہل سنت والجماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ علماء دیوبند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اکابر علماء دیوبند کے دلوں میں رسول پاک علیہ السلام کی جو عظمت، محبت اور عشق ہے، اس کا ادنیٰ درجہ بھی ان رضا خانیوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی عاشق رسول ہے اور علماء دیوبند نعوذ باللہ گستاخ رسول ہے۔ سامعین کرام، کچھ دنوں سے دیوبندی علماء نے منظم طریقے سے بڑے زور شور سے اپنے وہابی مولویوں کو اہل سنت والجماعت کے حقیقی مصداق اور احناف کے سچے ترجمان بکثرت کہنا شروع کر دیا ہے، تاکہ ان وہابیوں دیوبندیوں کے متعلق جو وہابیت کی پہچان دنیا بھر میں قائم ہے وہ لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائے، ختم ہو جائے۔ مگر آپ لوگوں کو اپنوں میں ان لوگوں کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، اور دنیا کو یہ بتا دینا ہے کہ دیوبندی اقراری وہابی تھے، وہابی ہیں اور وہابی ہی رہیں گے جب تک کہ وہابیت کو لات مار کر توبہ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت والجماعت کے دامن سے وابستگی اختیار نہ کر لے۔ اور دیوبندی وہابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، یہ بات ساری دنیا جانتی ہے۔ کتنی کتابیں، کتنے بیانات ان دیوبندیوں وہابیوں کی گستاخیوں پر آج بھی موجود ہے، اور اکابر اصاغر کسی بھی دیوبندی کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے، نہ عظمت ہے اور نہ ہی عشق ہے۔ اور جو کچھ ان میں بظاہر ایسا کچھ نظر آتا بھی ہے تو وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کو اپنے دام فریب میں مبتلا کرنے کے لیے ہے، تاکہ آسانی سے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا سکے۔ اور ہم سنیوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، اس کا اعتراف خود امتیاز وہابی کے اکابر علماء نے کیا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں، کتاب ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 117 پر دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم سے کسی نے کہا کہ میرٹھ کے مولانا عبدالسمیع صاحب بے دل بکثرت میلاد پڑھتے اور پڑھواتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ بھائی، ان کو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا درجہ حاصل ہے، دعا کرو مجھے بھی وہ حاصل ہو جائے۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتراف و اظہار خود دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے۔ لہٰذا ہم سنی بلا شک و شبہ عاشق رسول ہیں، اور دیوبندی وہابی یقیناً گستاخ رسول ہیں۔ اور تفصیلی معلومات کے لیے ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر کئی سارے ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، جن کو دیکھنے کا شوق ہو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رضا خانی جو اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کیسی گستاخی کی ہے، اور جس اعلیٰ حضرت کو یہ امام مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، اسے نبوت کے درجے پر فائز کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مکمل بات جاننے کے لیے مناظر اسلام حضرت علامہ سید طاہر حسین صاحب غیاوی دامت برکاتہ العالیہ کا یہ قیمتی بیان آخر تک ضرور سنیں۔ ٹھیک ہے جناب، دیکھتے ہیں کیا گستاخی اور کیسی گستاخی آپ ثابت کرتے ہیں، اور کیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو سنی نبوت کے درجے پر فائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ ثابت کریں، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ غور کریں، سراغ لگائیں آپ کہ پانی کہاں مر رہا ہے، واقعی گڑبڑ کہاں کس نے مچائی ہے۔ یہ فساد، یہ اختلاف، یہ توڑ، یہ خون خرابے کا ماحول، یہ باپ بیٹے کی جدائی، یہ بھائی بھائی میں تفرقہ، یہ کس نے ڈالا ہے؟ خود دیوبندیوں وہابیوں نے ڈالا ہے۔ اور کس نے ڈالا ہے؟ تقویت الایمان کتاب کس نے لکھی ہے؟ دیوبندیوں وہابیوں کے امام نے، جس کو انگریز نے مسلمانوں میں
سر پھٹول کرنے کے لیے اسماعیل دہلوی سے لکھوایا تھا؟ ثبوت چاہیے تو ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کو لڑوانے کا کام اور مسلمانوں میں سر پھٹول کروانے کا کام کس نے کیا اور کس کے اشارے پر کیا۔ خدا کی قسم پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر آپ کو دہرا کر یہ بات یاد دلاتا ہوں، یہ انگریز کے منحوس قدم کی برکت ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس نے جب دیکھا کہ اس ملک میں ہماری عمر بہت مختصر ہے، جب سے قدم رکھا ہے، جب سے علماء ہمیں تنگ کر رہے ہیں، جب سے دلی کے لال قلعے سے ہم نے جھنڈا لہرا کر اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا، جس دن سے یہ اعلان کیا ہے اسی دن سے ولی اللہ خاندان میدان میں آیا ہے اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ لگایا۔ اسی دن سے جہاد کا پلان بن رہا ہے، اسی دن سے اس ملک کو ہمارے شکنجے سے، ہمارے پنجے سے نکالنے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں۔ تو سوچنے لگا کہ دینی معاملہ ہے، عالموں کے فتوے کا مقابلہ ٹینک اور بارود اور توپ سے نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مولوی ہی ملنا چاہیے۔ تو تلاش کیا، اس نے تلاش کیا، الیکشن لڑانا شروع کر دیا۔ تو ایک صاحب کو نبوت کا ٹکٹ دے کے کھڑا کر دیا، وہ تو بیچارہ لڑ گیا، الیکشن میدان میں اتر گیا، ہارے یا جیتے۔ اور دوسرے صاحب امیدوار بن گئے، کئی زینے تک چڑھے، مجدد تک ہو گئے تھے۔ 2-4 سال اور اگر عمر وفا کر دیتی تو کہاں تک پہنچتے؟ آہستہ آہستہ تو سلسلہ شروع ہو ہی گیا تھا۔ سامعین، طاہر غیابی نے انگریز اور اس کے مقصد کے بارے میں اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کے بارے میں تو بتا دیا، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے دیوبندی مذہب کے دونوں بانی یعنی رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی اس وقت کس کے کالج میں پڑھ رہے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ دیوبندی مذہب کے یہ دونوں بانی یعنی رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کی تعلیم انگریز ہی کے کالج میں مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب اس تعلق سے اسپیشل ایک ویڈیو بناؤں گا تو اس میں اس پر حوالے بھی پیش کروں گا اور یہ بھی ثابت کروں گا کہ قاسم نانوتوی اور رشید گنگوہی انگریزوں کے وفادار تھے، اور بھی بہت کچھ۔ ابھی بس اتنا سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خلاف یہ لوگ، بالخصوص طاہر غیابی، جو بکواس کرتے ہیں وہ محض بکواس ہی ہے، اور یہ لوگ اپنے مولویوں کی انگریز پرستی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر اس قسم کے بے سروپا الزام لگاتے ہیں۔ چلیں ابھی اور اس طاہر غیابی کی سن لیں، پھر انشاءاللہ جواب کی طرف بھی چلیں گے۔ بڑے عجیب بزرگ تھے، سارے اولیاء اللہ، بزرگان دین، ولایت کا جو مقام حاصل ہوتا ہے ان میں عبادت کا شوق تیز ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اللہ پاک سے اپنا رشتہ استوار کرتے ہیں، وہ صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرتے، صرف واجبات پر قناعت نہیں کرتے، 5 وقت کی جماعت کی نماز ہی کا صرف اہتمام نہیں کرتے۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، وہ تو نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی تعلق سے تقریباً 1-1.5 منٹ تک انہوں نے بات کی ہے، جسے میں درمیان سے کٹ کر دیتا ہوں۔ اب آگے دیکھیں یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک کا جو فریضہ ہے وہ تو واجب الادا ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے ہر حال میں۔ صرف اس کو ادا کر دینے سے ولایت خاصہ حاصل نہیں ہوتی ہے، ولایت خاصہ کے لیے آدمی کو اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا پڑتا ہے، سنن کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن ان کی ولایت تو اللہ پاک سے تو ملی نہیں تھی، یہ ولایت تو ڈائریکٹ ولایت ہی سے آئی تھی۔ یہ ولایت آسمانی نہیں تھی، یہ ولایت 7 سمندر اس پار ولایت سے لائی گئی تھی۔ سامعین محترم، دراصل دیوبندیوں کی گندی عادت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خداداد کمالات کو دیکھ کر اپنے مولویوں میں اس کو تلاش کرتے ہیں، اور جب اپنے مولویوں کو ان کمالات سے
یتیم پاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر تنقید کے تیر چلانے شروع کر دیتے ہیں تاکہ دیوبندیوں کی نظر میں ان کمالات کی کوئی اہمیت نہ رہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ان کمالات کی وجہ سے ان کی خداداد حقانیت تسلیم کر کے دیوبندیت و وہابیت کو لات مار کر لوگ دامن اہل سنت والجماعت میں نہ چلے جائیں، اس لیے ایسی گری حرکت یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب طاہر گیاوی نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت خلق اور دین و شریعت کے لیے قربانیاں ایسی ہیں کہ ان کے لیے بکثرت نوافل کا اہتمام ظاہری طور پر بزرگی کے جو لوازم سمجھے جاتے ہیں ان سے چونکہ محض اپنی ذات کا فائدہ ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دین و شریعت اور خدمت خلق کے لیے ان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا، بلکہ باطل فرقوں کا قلع قمع کرنے میں مصروف رہے، اور بکثرت نوافل کے اہتمام کے بجائے باطل فرقوں کی تردید، دین و شریعت کی خدمت اور خلق خدا کو گمراہیوں سے بچانے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے طاہر گیاوی وہابی نوافل کے بہانے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ جاہل نہیں جانتے، یا پھر جانتے تو ہیں مگر جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی شیطانی کوشش کرتے ہیں، شیطانی حرکت کرتے ہیں۔ حالانکہ عابد پر عالم کو کیسی عظیم الشان فضیلت حاصل ہے اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے، لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مثلا یہ پوسٹ دیکھیں کہ سنن ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ یہ حدیث شریف بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو روک کر اسے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ایسی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جن میں عابد پر عالم کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے، مگر یہ جناب طاہر وہابی ہیں کہ عالم پر عابد کو فضیلت دینے کی کوشش میں جی جان کی قوت صرف کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے نوافل کی کثرت کے بجائے خدمت دین و شریعت اور امت مسلمہ کی ہدایت اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کو ترجیح دی، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ولایت کو یہ جناب طاہر گیاوی وہابی انگریز کی ولایت والی بتا رہا ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی کہ کبھی انگریز کو منہ نہیں لگایا آپ نے، یہاں تک کہ خط بھیجنے بھی ہوتے تھے تو خط پر جو ٹکٹ لگاتے تھے اس پر انگریز کی تصویر ہوتی تھی، اسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ الٹا چپکایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ انگریز کا سر میں نے نیچا کر دیا۔ اس سے بھی انگریز سے آپ کو کتنی نفرت تھی اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے، مگر طاہر گیاوی وہابی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بغض و عناد میں ایسے جلے بھنے تھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی حیرت انگیز بات کو بھی اپنی زہریلی زبان سے ایسا بگاڑ کر بیان کرتے تھے جس سے سادہ دل اور سادہ دماغ لوگوں کو اس سے نفرت سی ہو جاتی تھی۔ خیر طاہر گیاوی تو مر کر مٹی میں مل چکا، اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن ان کی پھیلائی ہوئی گند اب بھی دنیا میں باقی ہے، جس پر ضرور طاہر گیاوی وہابی کو عذاب جاریہ ملتا ہوگا اور ملتا رہے گا۔ تو ولایتی قسم کی تھی یہ حضرت جی کا حال یہ ہوا کہ گرمی بہت پڑتی ہے، یو پی بہار میں مئی جون کے مہینے میں بہت گرمی پڑتی ہے، تو گرمی کے زمانے میں ذرا لمبا دن بھی ہوتا ہے اور سخت پیاس بھی لگتی ہے، اور ان کو روزہ ووزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ جھوٹا مکار طاہر بلکہ پلید وہابی کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ بچپن ہی سے روزہ رکھتے رہے اور آخری عمر میں جب کمزوری کی وجہ سے سخت گرمی میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہی تو روزہ رکھنے کے لیے ٹھنڈے علاقے میں تشریف لے جاتے تھے، صرف اور صرف اس مقصد سے کہ وہاں چونکہ موسم ٹھنڈا ہوگا اور روزہ رکھ پانا اس کمزوری کے عالم میں بھی ممکن ہو جائے گا، اس لیے وہاں جا کر رمضان شریف کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جس کو یہ کذاب مکار لعنتی پلید گیاوی دیکھیے کیسے بگاڑ کر بیان کر رہا ہے۔ ان کو روزہ ووزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے تو چلے جاتے تھے بیچارے کہاں؟ بھوانی شریف، جہاں ٹھنڈا پڑتا ہو، کرایہ کم تھا پاکٹ میں، نے تو کشمیر چلے جاتے، شملہ چلے جاتے۔ لگتا ہے کہ وہاں تک جانے آنے کے لیے مال مٹیریل نہیں تھا۔ اولیاء اللہ سہولتیں نہیں تلاش کرتے فرائض دین کی ادائیگی کے لیے، خصوصیت سے عمر کے آخری مرحلے میں جب پہنچتے ہیں
تو شوق طاعت و عبادت کا اور بڑھ جاتا ہے. خدا کی قسم اللہ والے لوگ گرمی کا موسم چاہتے ہیں کہ اے خدا آپ ہمارے تعلق کو دیکھیے, ہمارا امتحان لے کر دیکھیے. سخت گرمی کا موسم ہوگا اور لمبا دن ہوگا, تب روزہ رکھے تو آپ کے چاہنے والے آپ کے لیے رکھا. الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ بھی عبادت میں سہولت پسندی سے خود کو دور رکھا, اور یہ ان کا شوق عبادت ہی تو تھا اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی تو تھی کہ آپ آخری عمر میں کمزوری کے عالم میں بھی جب رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی طاقت نہ رہی تو بھی روزے رکھنے کے لیے بھوالی تشریف لے جاتے تھے, جس کو اس وہابی نے بھوانی کہا ہے جو غلط ہے. اور پھر اس طاہر گیاوی وہابی نے خدا کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اللہ والے لوگ گرمی کا موسم چاہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں بھی ہمارے تعلق کو دیکھیے, ہمارا امتحان لے کر دیکھیے. سخت گرمی کا موسم ہوگا اور لمبا دن ہوگا, تب روزہ رکھیں تو آپ کے چاہنے والے آپ کے لیے رکھا. سامعین, اب میں امتیاز وہابی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طاہر گیاوی وہابی نے جو بات خدا کی قسم کھا کر بتائی ہے وہ کس اللہ والے کی بات ہے یہ بتاؤ, یا پھر دیوبندی مذہب میں ایسا کون مولوی یا پیر فقیر گزرا ہے جس نے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہی ہے؟ حوالہ پیش کرو. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی طرح عبادت کے شوق میں تمہارے کسی مولوی نے ایسی مثال پیش کی ہو تو حوالہ پیش کرو, ورنہ میرے ساتھ تم بھی کہو کہ بے شک طاہر گیاوی وہابی نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بغض و عناد میں جل بن کر یہ جھوٹی باتیں بک دی ہیں, اور ان باتوں کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یاد رہے جس طرح کی بات طاہر گیاوی وہابی نے کی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کسی بزرگ نے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی ہو تو اس پر ثبوت پیش کرو. مجھے ایک روایت, ایک واقعہ یاد آیا. ایک روایت میں آتا ہے رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزوں سے اللہ پاک نے محبت دی ہے اور 3 چیزوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں. حبب الی من دنیاکم ثلاث. پھر اس کے بعد اس واقعہ کو بیان کیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے اربعہ نے اپنی اپنی پسند کی 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے, جسے میں یہاں کٹ کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. اور چونکہ اس واقعہ کے بیان کرنے کا مقصد اس طاہر گیاوی وہابی کا یہ ہے کہ گرمی میں روزہ رکھنا چاہیے, اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری پسندیدہ چیز کے بارے میں آگے کیا کہتے ہیں آپ سن لیں. والصوم فی الصیف, اور گرمی کا موسم ہو, چلچلاتی دھوپ ہو, لمبا مہینہ دن ہو اور اس میں اللہ کا روزہ رکھوں, یہ مجھے پسند ہے. دیکھو یہ ہے علی مرتضیٰ, یہ ہے شیر خدا, یہ ہے مرد باصفا, یہ سچے اولیاء اللہ ہے. وہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا بہتر سمجھتے ہیں, پسندیدہ سمجھتے ہیں. حضرت جی کا دیکھو نا وصایا شریف, افسوس یہ ہے کہ وصایا شریف ہے نہیں ہمارے پاس یہاں پر. آپ دیکھ لیجئے گا کہیں وصایا شریف مل جائے تو. گرمی کے موسم میں بھوانی تشریف لے جاتے تھے. تو بھوانی کیوں لے جاتے تھے اس کی تعویل کر دیا صاحبزادے محترم نے کہ حضرت جی بہت ضعیف ہو گئے تھے اور بڑے بیمار رہتے تھے. اگر بریلی میں رہتے اور جون مئی کا مہینہ پڑتا تھا, لمبا لمبا دن ہوتا تھا, تو یہ روزہ رکھنے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی, لہذا روزہ فرض ہی نہ ہوتا ان کے اوپر. تو روزے کو فرض کرانے کے لیے چلے جاتے تھے بھوانی شریف تاکہ وہاں روزہ فرض ہو جائے. دیکھا پجامے کو لوگ بتا رہے ہیں کہ کرتا ہے, اتنا بھی ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھوانی کیوں جاتے تھے. فرض کرانے جاتے تھے کہ فرض معاف کرانے جاتے تھے. سہولت پسندی کے جذبے سے وہ جایا کرتے تھے, فرض کرانے کے لیے نہیں جاتے تھے. دیکھ رہے ہیں ناظرین و سامعین, ان کا انداز کس قدر جارحانہ اور تمسخر والا ہے کہ کسی کو بھی غیر اختیاری طور پر غصہ آ ہی جائے گا. اس لیے اس ویڈیو میں کہیں کہیں آپ نے سختی محسوس کی ہوگی. اس کی وجہ یہی ان کا جارحانہ انداز ہے, ورنہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس غلط فہمی یا جہالت کا جواب دے کر ان کو ان کے گھر کا راستہ دکھا کر بات ختم کر دی جائے. مگر افسوس اس ویڈیو میں اپنے آپ کو روک پانا مشکل تھا, اس لیے رد عمل کی صورت میں سختی کہیں کہیں آ ہی گئی ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان انہوں نے بیان کی ہے اس کا بھلا کون انکار کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جناب طاہر وہابی
اور امتیاز وہابی آپ کے دیوبندی مذہب میں آپ کے کسی مولوی کسی پیر فقیر نے ایسا کیا ہے؟ اگر ہاں تو ثبوت پیش کریں، اور جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے ویسا بھی آپ کے کسی مولوی کسی پیر فقیر نے کیا ہو تو اس پر بھی ثبوت پیش کریں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ جو دیوبندی وہابی دوسرے پر اعتراض کے لیے چلا چلا کر گلے پھاڑ لیتے ہیں، ان کے اپنے دیوبندی دھرم میں ایسا کوئی ہے بھی یا نہیں، یا صرف گلا پھاڑ کر چلانا ہی جانتے ہیں اور دوسرے پر اعتراض کرنا ہی ان کو آتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد طاہر وہابی نے جو بھی بکواس کیا ہے اس کا جواب بہت دن پہلے ہمارے اسی چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو میں دیا جا چکا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اب ارادہ تو یہ ہے کہ ان کو ان کے گھر کا راستہ دکھا دیا جائے، مگر چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، کئی حضرات کمنٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو چھوٹی بنایا کریں، اس لیے بات یہی ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں ثبوت کے ساتھ پیش کروں گا کہ دیوبندی مذہب کے بانی رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کو خود دیوبندیوں نے منصب نبوت پر فائز کر دیا ہے، بلکہ اپنا خدا بھی رشید گنگوہی کو مانتے ہیں۔ بالتفصیل گفتگو انشاءاللہ تعالی کسی دوسری ویڈیو میں ہوگی۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پر اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے متعلق جو غلط فہمیاں طاہر گیاوی یا دوسرے دیوبندی نے پھیلائی ہے اس کا ازالہ ہو سکے، اور دیوبندیت کے مکر و فریب لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔